اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ ہم آج ایک لمبے وقفے کے بعد ایک بار پھر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اپنے درسوں کا آغاز کر رہے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ اب مستقلاً چلتا رہے۔ آج ہمارا موضوع نجوا کی حقیقت ہے۔ قرآن پاک کے دو مقامات ایسے ہیں جہاں سے لفظ نجوا کی بطور اصطلاح وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ایک مقام پر سورہ مجادلہ کی 4 آیات ہیں، آیات نمبر 9 سے لے کر آیات نمبر 13 تک، اور دوسرے مقام پر سورہ نساء کی ایک آیت ہے۔ جو پہلا مقام ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرگوشی کا یا نجوا کا جو معنی ہے وہ قرآن میں کیا ہے۔ تخافت اور تناجا، نجوا، یہ الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، اور تخافت کا مطلب ہے پست آواز سے گفتگو کرنا، منجد میں ہے یہ آپس میں خسر پسر کرنا، خواہ یہ بات کوئی دوسرا سن بھی لے۔ اور یہ لفظ آیت نمبر 103 میں 20ویں سورت میں آیا ہے، جہاں پر یہ ہے کہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یعنی وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔ تناجا، نجوا، نجا، اس کا مطلب بھی سرگوشی کرنا ہے، رازداری کی بات کرنا ہے، اور تناجا کا مطلب ہے کسی کو رازدار بنا لینا، کسی کے ساتھ خفیہ مجلس کر لینا، علیحدہ مقام پر جا کے رازداری کی بات کرنا۔ مختصر یوں ہم کہیں گے کہ تخافت جو ہے یہ پست انداز سے خسر پسر کرنا، اور نجوا جو ہے اس کا مطلب ہے پست انداز میں ایسی بات چیت جو رازدارانہ ہو اور علیحدگی میں کی جائے۔ تو ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ 2 مقامات تھے قرآن پاک کے جن میں نجوا وضاحت کے ساتھ بیان ہوا۔ جہاں 2 مختلف مقامات ہیں وہاں پر نجوا کے مطالب بھی بطور اصطلاح کے 2 ہیں۔ ایک تو اس سے مراد آہستہ آہستہ دبی الفاظ میں گفتگو ہے، اور دوسرا اس سے مراد تخلیہ میں جا کر کسی سے ملاقات کر کے بات کرنا ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیہ میں جا کے بات کرنے کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی جو ملاقات ہوتی تھی، اس ملاقات کے حوالے سے جو مقام اول ہے وہاں تذکرہ ہے، اور مقام اول یہ ہے کہ سورہ مجادلہ کی جو 4 آیات ہیں، اور وہاں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول
وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرکوشی کرو، آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کرو، تو گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ بے شک سرگوشی، آہستہ آہستہ گفتگو کرنا یہ شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والے مغموم بن جائیں، حالانکہ یہ چیز اللہ کے حکم کے بغیر انہیں قطعی نقصان نہیں پہنچائے گی، بس مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ کیا ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی یا تخلیہ کرنا چاہو تو اپنے تخلیہ سے پہلے صدقہ دو، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی ہے۔ اگر تمہارے پاس تخلیہ کرنے کے لیے، صدقہ کے لیے مال نہ ہو تو بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون، کہ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ سرگوشی سے پہلے تمہیں صدقے دینے ہوں گے؟ بس جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے تو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ سامعین، یہ ایک مقام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا قرآن پاک کا، جس میں سرگوشی اور تخلیہ دونوں کا ذکر ہے۔ یہاں ایک اس نجوہ کی اصطلاح کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ایک تو نجوہ یہ ہے کہ محفل لگی ہے اور بات ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک شخص اپنے ساتھ بیٹھے یا شخص سے آہستہ سے کوئی گفتگو کرتا ہے یا پھر کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے کان میں کوئی گفتگو کرتا ہے، جسے ہم کانا پونسی کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے سرگوشی، یعنی نجوہ سے مراد سرگوشی ہوا، دوسرے کے کان میں آہستہ آہستہ بات کرنا ہوا۔ اور دوسرا نجوہ سے مراد یہ ہے کہ کسی سے وقت لے لیا اور اس سے ملاقات کی، اس سے تنہائی میں جا کے گفتگو کی، یعنی لوگوں کے سامنے بات نہ کی بلکہ خلوت میں، اکیلے میں جا کر گفتگو کی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جو دوسرے والا مفہوم ہے اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم جو دوسرا سرگوشی کا اور محفل میں آپس میں کانوں میں بات کرنے کا انداز ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے پھر ہم مقام دوم جو ہے اس کو بھی دوبارہ اسٹڈی کریں گے۔
بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کی جو خواہش ہے وہ اکثر منافقین کی یا کفار کی ہوتی تھی، خاص طور پر ایسے کفار کی جو اور ایسے منافقین کی جو اپنی بڑائی جتانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور پھر نبی پاک کے قریب ہو جاتے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے چپکے بات کرتے، لوگوں میں یہ تاثر چھوڑتے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمارا ویسے بھی معاشرے میں مقام ہے۔ پھر یہ کہ ایک تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ ان کو جب وہ پاس آتے اور بات کرتے تو آپ انہیں منع نہ فرماتے، بلکہ آپ کی جیسے کہ رسول رحمت کا ایک انداز تھا سب پہ رحمت کرنے کا، تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان منافقین سے اور کفار سے بات کرتے اور ان کو موقع دے دیتے۔ پھر اسی کا ایک دوسری شکل یہ ہوتی کہ محفل میں بات کے بعد یہی لوگ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں وقت مانگ لیتے کہ آپ ہمیں ملاقات کا وقت دے دیجئے، تو رسول محترم جو ہے اس معاملے میں انہیں ملاقات کے لیے وقت دیتے۔ تو پھر اب ان دونوں اعمال سے کہ جو نتائج ہیں وہ کچھ درست نہیں ہوتے۔ ہوتا یہ کہ وہ جو عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، ان پر عام مسلمانوں پر یہ اثر پڑتا کہ ایک تو احساس کمتری وہاں ہوتا، دوسرا یہ کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کو جو وقت ان کا نبی محترم کا مخصوص ہوتا وہ وقت آپ کا منافقین اور کافروں یا اس بڑے طبقے کے لوگوں کے لیے چلا جاتا جو ظاہر ہے کہ نہ تو تحریک اسلامی کے لیے کسی طرح فائدہ مند تھے اور بلکہ ان کا مقصد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو تنگ کرنا ہوتا۔ تو اس جو آیات میں جو سورہ مجادلہ کی ہیں ان میں پھر پہلے تو 2 آیات میں جو گفتگو کی سرگوشی کے حوالے سے ایک عمومی طور پر سرگوشی کا تدارک کیا گیا، لیکن پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اب یہاں پر حکم جو ہے وہ ایمان والوں کو دیا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تخلیہ کرنا ہو اور اکیلے میں بات کرنی ہو تو وہ پہلے صدقہ دے۔ تو صدقے کی ایک شرط لگا دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ اس پر کتنی رقم مقرر کی جائے اور کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، تو آپ نے بہت کم صدقے کی مثال دی۔ آپ نے کہا 1 دینار۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا مجھ سے کہ کتنا صدقہ مقرر کریں، تو 1 دینار کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں نصف دینار۔ تو میں نے کہا کہ لوگ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر فرمایا کیا بس 1 جو برابر سونا؟ فرمایا تم نے بہت کم مقدار کا مشورہ دیا۔
تو یعنی یہ اس کی مقدار صدقے کی، یہ مسئلہ صدقے کی مقدار کا نہیں ہے، مسئلہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے اور آپ کے تخلیے کی جو شکل ہے اس کو کم کرنا، اور عام مسلمانوں کے لیے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر جو ہے مخصوص رکھنا۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی ہوا یہ کہ جو منافق ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ ان کا مقصد تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کسی طرح ضائع ہو۔ تو جب اوپر صدقے کی پابندی لگ گئی تو انہوں نے فوراً اس سے اجتناب کر لیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتوں سے اور تخلیہ میں ملاقاتوں سے۔ تو جو مسلمانوں کے لیے جو تھا، انہوں نے ظاہر ہے کہ صدقہ، پہلی تو بات ہے کہ مسلمان عمومی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے، تو یعنی تخلیہ کی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے، اور اجتماع میں گفتگو کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی اس تربیت کے مطابق کام کرتے تھے۔ تو اس پر چند دنوں کے بعد یہ حکم جو ہے وہ موقوف ہو گیا اور صدقے کی بجائے کھلی ملاقات اور تخلیہ کی طرف چلی گئی بات۔ اب یہاں دو نکات مزید جو ہیں وہ سامنے رکھ لیے جائیں کہ تخلیہ کے لیے صدقہ مقرر کر کے دراصل تخلیہ کو اور خصوصی ملاقاتوں کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ زیادہ اسلام کا انداز یہ ہے کہ اسلامی رہنما، خواہ وہ سیاسی ہو خواہ وہ معاشرتی ہو، اس میں سبق یہ ہے کہ وہ زیادہ تر اجتماعی ملاقاتوں پر اور سارے لوگوں کے ساتھ کھلی باتوں پر رازداریوں کی بجائے عوامی انداز میں لوگوں کے ساتھ کھلے معاملات کرنے کو پسند کیا گیا۔ یعنی نجوا، اکیلے بیٹھ کر جو گفتگو ہیں ان کو ناپسند کیا گیا۔ اب نجوا کا جو اور دوسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی یہ انداز نہیں تھا کہ ملاقات پر صدقہ رکھا جائے، بلکہ رسول اکرم کھلے انداز میں ملاقات کرتے تھے۔ تو اس طرح ایک قسم کی ایک پابندی جو ہے، ایک ریسٹرکشن جو ہے وہ لاگو کی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے وجہ سے، قرآن پاک کی اس آیت کی وجہ سے اللہ نے خود اس میں یہ رکھا کہ آپ تخلیہ پسند نہ کریں، تخلیہ میں ملاقاتیں نہ کریں۔ اور اب یہ جو انداز تھا اس کے لیے ظاہر آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، چوتھی آیت میں کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ صدقے کا جو حکم ہے وہ اگر موقوف ہوا ہے تو آپ کا لوگوں کا یہ کام ہے کہ اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اب آئیے نجوا کے دوسرے مفہوم کی طرف۔ اس دوسرے مفہوم کے بھی دو مطالب ہیں۔ ایک تو نجوا کا مطلب یہ ہے کہ محفل میں آہستہ آہستہ گفتگو کی جائے، اور اس کے لیے یہ جو دوسرا مقام ہے اس میں وضاحت سے یا اس میں حکم ہے سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 114 ہے، اور وہ یہ ہے
کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر نجوا میں خیر نہیں ہوتی، یعنی آہستہ آہستہ گفتگو کر کے سرگوشی کر کے جو بات کی جاتی ہیں ان میں اکثر خیر نہیں ہوا کرتی۔ نجوا میں قرآن کہتا ہے خیر نہیں ہے۔ کن نجوا میں خیر ہے؟ الا من امر بصدقۃ، کہ یا تو کوئی کام ایسا ہو کہ اس آدمی کی سرگوشی جو کسی صدقہ یا بھلائی یا کے لیے صدقہ یعنی نجوا کرتا ہے، او معروف، معروف کا مطلب ہے کہ ایسی بھلائیاں، ایسی نیکیاں جنہیں پوری دنیا میں ہر انسان، یونیورسل ٹروتھ، یونیورسل ورچوز جو ہیں انہیں معروف کہا جاتا ہے۔ تو معروف کے لیے صدقہ کی اجازت ہے، نجوا کی اجازت ہے۔ صدقہ کے لیے کسی کو کہنا ہے اس کے لیے نجوا کی اجازت ہے، اور او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دینے کے لیے صدقہ نجوا کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں 3 معاملات ایسے ہیں جہاں نجوا، سرگوشی، آہستہ گفتگو کرنے، محفل میں آہستہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ نجوا کی یہاں آہستہ آہستہ بات کرنے کے علاوہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں سے تخلیوں میں جا کے، اکیلے جا کے منصوبہ سازی کی جائے، عام اجتماع سے، عام اجتماعی مسلمانوں سے خفیہ انداز میں بات چیت کی جائے کہ لوگوں کو، دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں 3 صورتیں ایسی رکھی گئی ہیں جہاں نجوا کیا جا سکتا ہے، یعنی لوگوں سے آہستہ آہستہ بات کی جا سکتی ہے، یا اجتماع سے ہٹ کر خفیہ اکیلے میں، تنہائی میں منصوبہ سازی کی جا سکتی ہے۔ اور وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ صدقہ کرنا ہو تو دیکھیے سامعین، صدقہ ایک اسلام کا ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے جو ایک بنیادی نیکیوں میں سے ہے، اور اس کے لیے عام طور پر حکم یہ آتا ہے کہ ایک ہاتھ صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی صدقہ کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ریاکاری نہ ہونا ہے۔ صدقہ دینے والا ریاکاری کے بغیر صدقہ دے،